بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، ایک بار پھر اے ایس کیو لائیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. آج ہم ایک اہم موضوع پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں. میرے ساتھ آزاد کشمیر کی سب سے بڑی ڈسٹرکٹ بار میرپور ڈسٹرکٹ بار کے صدر اور رٹھوا اریام برج کمیٹی کے چیئرمین امتیاز حسین راجہ ایڈوکیٹ میرے ساتھ موجود ہیں. آج ان سے پوچھتے ہیں کہ ایک ایسے منصوبے پر آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں جو 2003 میں شروع ہوا تھا اور 5 ارب روپے کی لاگت سے اس نے مکمل ہونا تھا، لیکن بدقسمتی سے آج دن تک مکمل نہیں ہو سکا. اس کے کیا محرکات تھے کہ وہ مکمل نہیں ہو سکا؟ اس بارے میں میرے ساتھ بڑی اہم شخصیت موجود ہے. جناب امتیاز راجہ صاحب، آپ کو میں اپنے پروگرام میں آمد پر خوش آمدید کہتا ہوں. بہت شکریہ، آپ نے ایک اہم کاز کے لیے ٹائم نکالا. یہ بتائیں کہ اس سے پہلے بھی یہ جو برج ہے 2003 میں اس پر جو ہے وہ کام شروع ہوا. بدقسمتی سے ہماری بدقسمتی سمجھ لیں کہ صرف 3 کلومیٹر کا برج تھا، لیکن آج تک مکمل نہیں ہو سکا. آپ نے ابھی جو ایک ایکشن کمیٹی بنائی ہے جس کے آپ چیئرمین ہیں، ماشاءاللہ میں نے دیکھا ہے کہ بہت ایکٹیو رول پلے کر رہے ہیں. کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کی یہ جو کمیٹی ہے، یہ آزاد گورنمنٹ یا پاکستان گورنمنٹ اور جو بھی اس میں انوالو ہیں، جو واپڈا والے ہیں، کیا سمجھتے ہیں کہ یہ مسئلہ ہمارا حل ہو پائے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب آصف رشید صاحب، آپ کا بڑا شکریہ کہ آپ نے ڈی این میرپور کے بالخصوص اور آزاد کشمیر کے ایک بڑے منصوبے کے حوالے سے مسئلے کی درست حقیقت کو سمجھنے کے لیے مجھے آن بورڈ لیا ہے. اس میں گزارش یہ ہے کہ 3 جون 2003 کو آزاد کشمیر گورنمنٹ اور پاکستان گورنمنٹ کے درمیان ایک معاہدہ طے پایا، جس معاہدے کے مطابق منگلا ڈیم کی توسیع ہونا تھا. منگلا ڈیم کی توسیع ایک بہت مشکل پروجیکٹ تھا، خربوں روپے کا پروجیکٹ تھا، اور ایک ڈیم جو پہلے بنا ہوا ہے اسی ڈیم میں جوڑ ڈال کر اس کی توسیع کرنا تھا. یہ منگلا سے لے کر ڈڈیال تک اس کو جی مکمل کرنا تھا. بہت مشکل پروجیکٹ تھا، لیکن بنانے والوں کی نیت تھی. جی انہوں نے 4 سالوں میں اس ڈیم کی توسیع مکمل کر لی. لاکھوں انسان اجڑ گئے، لاکھوں لوگ در بدر ہو گئے. نئے جو ہے نا وہ کنبے قبیلوں کے ساتھ ان کو ہجرت پر مجبور کیا گیا. جی اس کے اعتبار سے انہوں نے بنانا چاہا تو خربوں روپے خرچ کر دیے. ڈیم کی توسیع ہو گئی، مکمل ہو گئی. ڈیم جو ہے نا وہ منگلا ڈیم توسیع کا منصوبہ مکمل ہو گیا. 3 جون 2003 کا جو معاہدہ تھا اس کے مطابق یہ جو چک ہریام پل ہے یہ وفاق نے مکمل کرنا تھا. متاثرین جی منگلا ڈیم کو پیسے دینے تھے، اور جو نیو سٹی بنانے تھے ان میں تعمیر و ترقی کے کام کرنے تھے. یہ تینوں کام 17 سال گزرنے کے باوجود ابھی تک مکمل نہیں ہو سکے. یہ بہت جی بڑا المیہ ہے. یہ بہت بڑے دکھ کی بات ہے کہ جب ریاستیں لوگوں کے ساتھ دھوکہ کرتی ہے، جب ریاستیں لوگوں کے ساتھ فراڈ کرتی ہے، جب ریاستیں اپنے معاہدے پر عمل نہیں کرتی ہیں، تو پھر لوگوں کا ریاستوں سے ایمان اٹھ جاتا ہے، یقین اٹھ جاتا ہے، محبت اور جو تعلق ہے وہ کمزور پڑ جاتا ہے. میں صحیح سمجھتا بات ہے. ہوں کہ اس پل کی عدم تکمیل سے ایک بہت بڑا خلا پیدا ہوا ہے. اس خلا کے نتیجے میں آپ دیکھیں، آپ کہتے ہیں 3 کلومیٹر نہیں، اس وقت جو اس پل کی تعمیر کا معاملہ وہ چار سو زیر بیاسی کچھ ہے بحث ہے، میرے خیال میں. وہ سر 480 فٹ کا معاملہ ہے. ہاں، صرف بالکل بالکل. 480 فٹ کا معاملہ ہے، اور 4 ارب روپے کا معاملہ ہے. 1 ارب کا یہ بننا تھا، اب 4 ارب پر چلا گیا ہے. 4 ارب پر اس لیے چلا گیا ہے کہ اس کو جس عرصے میں پائے تکمیل کو پہنچنا تھا غفلت برتی گئی ہے آزاد کشمیر گورنمنٹ کی طرف سے اور پاکستان گورنمنٹ کی طرف سے. اب یہ منصوبہ 4 ارب روپے کا ہے. میں کہتا ہوں 4 ارب روپیہ کو ہمیں بڑا سارا لگتا ہے. کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ منگلا ڈیم سے جو گورنمنٹ پاکستان کو آمدن ہوتی ہے سالانہ وہ 2 خرب روپے سے زائد ہے. جب 2009 میں پہلی دفعہ جو پانی کھڑا کیا تو کمشنر امور منگلا ڈیم نے پریس کانفرنس کی.
وہ پریس کانفرنس آن ریکارڈ موجود ہے. انہوں نے کہا کہ جو اپریز کا پانی ہے 2009 میں اس سے جو ہمیں آمدن ہوئی ہے وہ 44 ارب روپے آمدن ہوئی ہے. یہ اپریز کی پانی کی آمدن ہے. کل پانی کی آمدن کتنی ہوگی اور بجلی کی کتنی جو ہے نا آمدن ہے, اس کو آپ شاید اصحاب لگائیں تو خرچ جو ہے نا وہ اس کی جمع تفریق صحیح نہ کر سکے, لیکن منیمم جو مجھے کیلکولیشن ہے وہ 2 کھرب روپے سے زائد ہے. 2 کھرب روپے کے ایک پروجیکٹ جس سے آمدن ہو رہی ہو اور میرپور کے لوگوں پر 4 ارب روپے خرچ کرنے کی بات ہو, کوئی نہ دے رہا ہو, یہ لوگوں کے ساتھ بہت بڑا دھوکہ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ میرپور سے لے کر انگلینڈ تک, آپ انگلینڈ میں یہ پروگرام کر رہے ہیں, انگلینڈ میں ہر شخص اس کے اعتبار سے پریشان ہے. امریکہ میں جو میرپور کے لوگ مکین ہیں وہ پریشان ہیں. کوٹلی میں ہمارا 15 جون کو اس حوالے سے ایک بڑا اجتماع ہونے جا رہا ہے. کوٹلی کے لوگ اس کی وجہ سے مشکلات کا شکار ہیں. پورا ڈویژن جو ہے نا وہ بمبر سے لے کر کوٹلی تک اور راولا کوٹ تک سارے لوگ, اور 4 ارب کا منصوبہ ہے اور کوئی ہمیں جو ہے نا وہ یہ پیسے نہیں دینا چاہتا. تو اس کا مطلب ہے کہ آزاد کشمیر کے لوگوں کو ایک بھیڑ بکریوں کی مانند ٹریٹ کیا جا رہا ہے. ایک معاہدہ وہ تھا, بھیڑ بکریاں بھی جس معاہدے میں شامل تھے جو مہاراجہ رنجیت سنگھ کے ساتھ ہوا تھا, بالکل اس معاہدے کا تسلسل جو ہے نا ہمیں یہ نظر آ رہا ہے. یہ بہت بڑا عالمی ہے, اس کے بڑے خوفناک نتائج نکلیں گے. میں لیکن ارباب رائے وقت صاحب و بشاد سے لیکن رائے صاحب اس میں وفاق کا بالکل قصور ہے, لیکن اصل قصور تو ہماری جو لیڈرشپ ہے, جو میرپور کی لیڈرشپ ہے, جو ہمیں لیڈ کر رہے ہیں. اصل تو سارا مسئلہ ان کا ہے. اگر وہ اس مسئلے کو اٹھاتے, آپ دیکھ لیں جب الیکشن آتے ہیں تو ایسے پتہ چلتا ہے کہ یہ پل 1 مہینے میں مکمل ہو جائے گا. جب الیکشن گزر جاتے ہیں تو پھر یہ جوں کا تو پڑا رہتا ہے. اصل میں تو ہماری جو میرپور کی لیڈرشپ ہے انہوں نے ہمیں استعمال کیا. آپ کیا سمجھتے ہیں اس بارے میں؟ یہ لفظ لیڈر کو سمجھنا ہے ہم نے. جی لیڈر کوئی نہیں ہے, مینیجرز کو ہم لیڈرز کہتے ہیں. کوئی لیڈر نہیں ہے. اگر کوئی لیڈر ہوتا تو یہ ایشو ہوتا. آپ بلیو کریں گے یہ میرپور کا ایشو ہی نہیں بنا. صحیح ہے. یہ اس لیے ہے کہ ہماری جو جن کو نام ناد کہہ لیں, جب لیڈر کہتے ہیں تو ہمیں نام ناد کا لفظ ساتھ لکھنا پڑے گا. جو نام ناد جو کوئی بھی لیڈر ہے انہوں نے لوگوں سے جھوٹ بولا ہے. اس سے بڑا جھوٹ بالکل کیا ہو سکتا ہے قریشی صاحب, کہ ملک کا ایک وزیر اعظم ہو, وہ 25 دن پہلے کھوئی رٹا میں ایک میلے میں آیا, اس نے وہاں پر اعلان کیا کہ یہ جو چکریام پل ہے اس کا کام 15 دنوں میں شروع ہو جائے گا. اب ملک کا ایک وزیر اعظم ہو, نام نہادی وزیر اعظم ہو, اسے پتہ ہونا چاہیے کہ 15 دن تو 2 ہفتوں کے بعد جو اگلا دن ہے وہ 15 دنوں کا آ جائے گا. لوگ پوچھیں گے, دیکھیں گے, سنیں گے, تو کیا صحیح بات ہے. اب صورتحال یہ ہے کہ کوئی پیسے نہیں رکھے گے. اس بجٹ میں جو پریس میں ہے وہ یہ ہے کہ منگلا جو ہے نا یہ جو توسیع منصوبہ ہے چکریام کا, اس کے لیے 4 ارب چاہیے اور وہ 30 کروڑ روپیہ رکھ رہے. 30 کروڑ روپے رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ حکومت اس منصوبے کے ساتھ سنجیدہ نہیں ہے, اس پر نو کوئی کام نہیں کرنا چاہتی ہے. تو جس ملک کا وزیر اعظم ایسا ہو, اس سے پہلے جو وزیر اعظم تھے انہوں نے کہا جی کہ یہ نا میرے دور میں کام مکمل ہو جائے گا. عدم اعتماد آ گئی, بات ختم ہو گئی, پتہ چلا انہوں نے کوئی کام اس پر کیا ہی نہیں تھا. اس سے پہلے جو جی وزیر اعظم تھے وہ بھی اسی طرح کے معاہدے کرتے رہے, وعدے کرتے رہے. بلکہ اس سے بھی بڑا مذاق یہ ہوا کہ ایک وزیر امور کشمیر تھے, وہ کیا نام تھا, علی امین گنڈا پور, گنڈا پور. ہاں وہ جی پتہ نہیں میں ان کو کیا کہوں. وہ اس پل پر آئے, انہوں نے کہا اگلی بار میں آؤں گا تو میں سڑک کے ذریعے سے آؤں گا اور گاڑی لے کر پار جاؤں گا. اور اگلی اس بار کے وقت بعد پھر وہ کئی بار آئے, راجہ الیکشن صاحب میں بھی اس آئے وقت اور کوئی کام نہیں کیا. اس وقت اس پل پر 2 ارب روپیہ خرچ ہو رہا تھا. 2 ارب روپے میں یہ پل کمپلیٹ ہونا تھا, اور 2 ارب روپیہ میری اطلاعات کے مطابق اس وقت اس برج کے اکاؤنٹ میں پڑا تھا. لیکن بدقسمتی سے دیکھ لیں کہ ہماری حکومتوں کو, جس طرح آپ نے کہا کہ نااہل ہی سمجھ لیں, کہ انہوں نے اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش ہی نہیں کی. جب وہ آئے تھے اس وقت 2 ارب روپیہ اس اکاؤنٹ میں پڑا ہوا تھا کہ جس کو مکمل کریں. اب تو 4 ارب پر چلا گیا. ظاہر ہے جو مہنگائی بڑھتی ہے, انفلیشن بڑھ رہا ہے, اور یہ جو پل کی جو اخراجات ہیں وہ بھی بڑھ رہے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جو پاکستان کے نیشنل سیکورٹی کے ادارے ہیں انہیں اس مسئلے کو لینا چاہیے, کیونکہ اس کے اثرات کو شاید عام لوگوں کو اندازہ نہیں ہے. اب یہ تحریک ایک نئے مرحلے میں داخل ہو رہی ہے. ہم کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کو سکپ کرنا چاہ رہے ہیں. مجھے یہ بتائیں, ہم اس پل پر کھڑے ہو کر, جب ہم اس پل کے باہر کھڑے ہو
اس کے اوپر جی کھڑے ہو، درمیان میں 480 فٹ کا پل نہ بناؤ، اور جب ہم یہ کہیں کہ 2 کھرب روپے یہاں سے آمدن ہوتی ہے پاکستان لے جاتا ہے، تو اس بالکل. کے اثرات کہاں جائیں گے؟ اس کے اثرات، اس کی لیکن آواز کہاں جائے گی؟ یہ رائے صاحب، آواز جب ہمارے مخالفین اٹھائیں گے تو اس کے ساتھ کیا مرتب ہوگا؟ ہم نہیں چاہتے کہ اس طرح کا کوئی ماحول بنے۔ آپ نے اور جو انگلینڈ میں کام کرنے والے لوگ ہیں وہ سارے مجھ سے رابطے میں، وہ کہتے ہیں کہ جو تاریخ آپ دیں گے ہم یہاں جی پاکستانی سفارت خانے کے باہر اس کا مظاہرہ کریں گے۔ یہی بات ہے، بالکل بالکل یہی ہے، اسی طرح ہی ہے. یہی بات۔ اگر یہ بات درست ہے تو مجھے بتائیں، امریکہ والے لوگ اگر امریکہ میں پاکستانی سفارت خانے کے باہر مظاہرہ کریں، انگلینڈ کے لوگ جو ہے نا پاکستانی سفارت خانے کے باہر مظاہرہ کریں، ہم اسلام آباد میں کہیں گے کہ کشمیریوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، تو یہ پیغام کیا جائے گا؟ اس لیے میں بالکل کہتا ہوں کہ یہ پیغام اس سے پہلے کہ ایسی صورتحال بنے، ذمہ دار لوگوں کو اپنی ذمہ داری پوری کرنی چاہیے۔ تاریخ کے واقعات بہت لمبا عرصہ اپنے اثرات چھوڑتے ہیں، نسلوں کے ذہن تبدیل ہو جاتے ہیں۔ ہم یہ صحیح چاہتے بات ہے. ہیں کہ یہ پازیٹیو میسج ہے، نیگیٹو میسج نہ جائے۔ یہ جو زیادتی ہو رہی ہے، دیکھیں نا جی، منگلہ بند نے بندوں کو رائے صاحب، اگر ان حکومتوں کو شرم ہو، اگر ان حکومتوں کو شرم ہو تو صرف ایک ہی بات اگر ان کے ذہن میں آئے کہ جس طرح ہم لوگوں نے اپنے والدین کی قبروں پر پانی پھیرا، باقی چھوڑیں جو ہمارے مقام تھے ان کو بھی رہنے دیں، جس طرح ہم نے دوسری بار اپنے والدین کی قبروں پر پانی پھیرا ہے، یہ اس کا ہی جو ہے وہ قرض نہیں چکا سکتے. باقی چھوڑیں آپ ان کو کتنی آمدن ہے کیا ہے، ایک ڈیم تو بنا کر دکھائیں کسی پاکستان میں یا کسی اور جگہ، کوئی ایک ڈیم اس طرح بنا کر دکھائیں. یہ اس میں بھی شامل ہوں، ہم نے بھی قربانیاں دی ہیں، ہماری زمینیں بھی گئی ہیں، ہمارے آباؤ اجداد کی قبروں پر پانی پھر رہا ہے. خدا کی قسم جب جا کر دیکھتے ہیں تو دل خون کے آنسور ہوتا ہے کہ یہ ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے اور کیا ہو رہا ہے. لیکن ان لوگوں کو شرم نام کی چیز ہی نہیں ہے ان میں کہ یہ ہم کیا کر رہے ہیں، لوگوں کے ساتھ کیا مذاق ہو رہا ہے. اس پر میں جو جملے کہنا چاہوں گا وہ بڑے اہم ہیں اور غور طلب ہے۔ منگلہ بند نے بندوں کو گلی کوچو سے نکال کر بند گلی میں دھکیل کر رکھ دیا ہے۔ وہ بالکل لوگ جو گھروں میں بیٹھتے ملک کی شناخت ہوا کرتے تھے، صحیح یہاں بات ہے. سے کیا اجڑے کہ آج اپنی شناخت کے لیے شناختی کارڈ کے محتاج ہو کر رہ گئے۔ اجڑ حقیقت جانے ہے. والوں کی دوسری نسل بخوبی جانتی ہے کہ اجڑ جانے کا دکھ مر جانے کے دکھ سے زیادہ ہے، اور اب کی بار تو ہم نے کم دکھ پر راضی رہنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ قریشی صاحب، یہی وہ دکھ ہے اجڑ جانے کا جس کے لیے کالا باغ کے ڈیم کے لوگ، اس کے متاثرین اس کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ ان نہیں پر ہوئے. بڑے بالکل الزامات لگائے گئے، لیکن وہ ہمارا حشر دیکھیں کہ ہم لوگوں کو ابھی تک معاوضے نہیں ملے۔ ایک نام ناد چھوٹا سا پل بنانا تھا، وہ پل نہیں بن سکا ہے۔ ہماری جو رہائشی کالونیاں بنانی تھی، آج تک ذیلی کنبہ ہماری وہ دیکھ لیں. رہائشی کالونیاں نہیں بن سکی ہیں۔ ذیلی کنبہ ذیلی یعنی کنبہ دیکھ ایک لیں بیٹا، ہمارے ایک ساتھ کیا باپ ہے، دھوکہ ہوا ہے. ایک باپ ہے، اس کے 4 بیٹے ہیں، ایک باپ کو صرف جو ہے نا 5 مرلے کا پلاٹ دیا گیا ہے۔ بالکل ایسا بیٹا ہی ہے. جس کی بیوی ہے، جس کے بچے ہیں، اس کو پلاٹ دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بالکل تو ایسے ہی یہ ہوا ہے. بڑے ظلم ہیں، یہ بڑے ظلم ہیں۔ ریاستیں جو ہوتی ہیں وہ ماؤں کی طرح ہوتی ہیں، وہ بچوں کا خیال رکھتی ہیں، وہ اپنے صحیح بات ہے. مکینوں کے سروں پر دست شفقت رکھتی ہیں۔ ریاستیں لوگوں کے بالکل ساتھ دھوکہ نہیں کرتی ہیں۔ جب دھوکہ کرتی ہیں تو پھر ریاستوں پر لوگوں کا اعتماد جب مٹ جاتا ہے تو پھر ریاستیں بھی قائم نہیں رہتی ہیں۔ تو میں یہ کہنا صحیح چاہتا ہوں بات کہ ہے. یہ اوپن سپیس پر بات ہے۔ ایک پل ہے جس کا 480 فٹ کا وایا باقی ہے، وہ گزشتہ 17 سالوں میں مکمل نہیں ہو رہا۔ ہم کیسے جو ہے اس کو جسٹیفائی کر سکتے ہیں کہ منگلہ سے لے کر ڈڈیال تک ایک ڈیم بنا دیا گیا ہے اور وہ ڈیم ایگزسٹ شکل میں موجود ہے، اور جو ہے وہ 480 فٹ کا پل وہ کہیں پر موجود نہیں ہے۔ یہ ایک بہت ظلم کی داستان ہے۔ اس کے تاریخی واقعات بڑے دور رس مرتب ہوں گے۔ جو کوئی بھی ذمہ دار شخص ہے، جن کو بھی ملک سے ہمدردی اور محبت ہے، انہیں کسی غلط میسج کو کنوے نہیں ہونا دینا چاہیے۔ انہیں لوگوں کو مطمئن کرنا چاہیے کہ یہ پل کیوں نہیں بن سکا اتنے عرصے میں۔ 2003 کے معاہدے میں اس کا ذکر ہے اور آج تک نہیں بن سکا۔ متاثرین منگلہ ڈیم کو معاوضہ جات نہیں مل سکے ہیں۔ آزاد جموں کشمیر کی سپریم کورٹ سے جو فیصلے ہو چکے ہیں،
جو بالکل فیصلے 10 سالوں میں میں اس 12 طرف سال ان فیصلوں پر ابھی میں تک عمل درآمد نہیں ہو میں سکا اس ہے. طرف آ رہا ہماری تھا کہ میں اس طرف ہی آ رہا تھا جو آزاد کشمیر ہائی کورٹ نے جو گزشتہ سال ایک فیصلہ کیا تھا کہ یہ جو ہے اس پل پر کام 6 مہینے کے اندر کام شروع کیا جائے، وہ بھی میرے خیال میں جو توہین عدالت ہے وہ بھی کوئی عدالتوں کی بھی کوئی سنوائی نہیں ہے، آزاد کشمیر کی عدالتوں کو بھی یہ کچھ نہیں سمجھتے. کیا کیا کہا جائے اس بارے میں؟ یہ بہت بڑا لمحہ فکریہ پچھلے سال کی بات نہیں ہے. 15 نومبر 2019 کو سید منظور حسن گیلانی بنام فاق پاکستان ایک ریٹ پٹیشن تھی مظفر آباد میں، اس میں جی فیصلہ کیا تھا آزاد جموں کشمیر ہائی کورٹ نے. اور آزاد جی کشمیر جموں کشمیر ہائی کورٹ کے وہ جج چیف جسٹس شیراز کیانی مرحوم وہ تھے، وہ آتھر ہیں اس کے. اس میں اچھا موجودہ چیف جسٹس بھی شامل تھے. فیصلہ ہوا، کیا فیصلہ جی ہوا؟ بڑی واضح ڈائریکشن ہے، بہت واضح ڈائریکشن ہے کہ اس فیصلے کے بعد رجسٹرار کو حکم دیا گیا کہ یہ فیصلہ تمام لوگوں کو انٹیمیٹ کیا جائے، ان کو بتایا جائے اور ان تک فیصلہ پہنچایا جائے. ایک کہ 6 ماہ کے اندر اس پل کو شروع نہیں کرنا ہے، اس پل کی تکمیل ہونی ہے. 4 ماہ کے اندر اندر لوگوں کو معاوضے دینے، اور 4 ماہ کے اندر اندر جو نیو سٹی میں کام نہیں ہوا ہے وہ کام مکمل کرنے. اس فیصلے کو جوتی کے نوک پر کسی نے نہیں لکھا. اس نہیں فیصلے کی سر عام توہین ہوئی. ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن میرپور نے اس فیصلے کی کنٹمپٹ جو پٹیشن ہے وہ ہائی کورٹ میں دائر کی ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں جی کہ ہائی کورٹ کی تو سر عام توہین ہو رہی ہے. عدالتیں بھی اگر اپنے فیصلوں پر عمل درآمد نہیں کروا سکتی ہیں تو پھر مراد کے ججز رہ جاتے ہیں، لمحہ بالکل فکریہ رہ صحیح بات ہے، جاتا ہے. لمحہ فکریہ اس ہے، میں تو یہ کسی کا حقیقت ہے. کچھ نہیں بچے گا، کسی کا کچھ نہیں بچے گا، نہ عدالتوں کا کچھ بچے گا، نہ حکومتوں کا کچھ بچے گا، نہ ریاستوں کا کچھ بچے گا. 126 نمبر پر ہماری عدالتیں کھڑی ہیں. 126 نمبر کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ 126 نمبر کا مطلب ہے انصاف دینے کہ میں. کوئی جج بیٹھے ہوئے ہیں، تنخواہ لے رہے ہیں، مراد لے رہے ہیں. آئین قانون کی کوئی بات اس ریاست کے اندر نہیں ہے، اور وہاں پر ظلم ہو رہا ہے، وہاں پر عدل نہیں ہو رہا، وہاں پر ظلم ہو رہا ہے. کچہری بھی نہیں لگتی ہے، کچھ اور لگتا ہے. اس فیصلے پر عمل درآمد نہ ہونے کے بعد 126 نمبر بھی ختم ہے. یہ تو 200 پر چلی جائیں گی، یہ تو دنیا میں مذاق بن جائیں گی. میں کہتا ہوں خدا را کچھ نہ کچھ سارے ہوش کے ناخن لیں. عدالتوں کا احترام عدالتیں خود بھی کروائیں، اور جن کے ذمے ہے وہ بھی احترام کریں. اس سے تو سارے ریاستی ادارے بالکل فلاپ ہو جائیں گے. صحیح یہ تو بات ہے. ایک بہت بڑے جو ہے نا ایک خاص سائیکی کیفیت میں ہم لوگ چلے جائیں گے جس سے کبھی ہماری نسلیں باہر نہیں نکل سکیں گی. کوئی اس کا حل ہونا چاہیے. ملک کے کھیتی یا قریشی صاحب اور عدل اس کا بالکل پاسبان کمزور پڑ جائے تو کھیتیاں اجڑ جایا کرتی ہیں. صحیح بات ہے، بالکل صحیح بات. لیکن راج صاحب آپ ملک اب معاشرے اب مزید اگر حکومت پیسے نہیں رکھتی، نئے سال جو بجٹ ابھی آ رہا ہے آزاد کشمیر کا یا پاکستان کا، تو آپ لوگ کیا کریں گے؟ کس طرح اس سارے معاملے کو مینج کریں گے؟ اور یہ پریشرائز کس طرح کیا جائے گا؟ عوامی پریشر سے، سیاسی پریشر سے، یا کس طرح؟ ایک بات. اور دوسری بات یہ کہ لائق تحسین ہے اس وقت جو سول سوسائٹی اور آزاد کشمیر بار ایسوسیشن، بالکل بالخصوص ڈسٹرکٹ بار میرپور جو ہے، ڈڈیال کوٹلی، جنہوں نے جو یہ سارا معاملہ خود ہینڈل کیا یا ہینڈل کر رہے ہیں، یہ لائق تحسین ہے. اور اوورسیز جو ہے وہ آپ کے ساتھ ہے، لیکن اس معاملے کو اب آپ کس طرح حل کروائیں گے؟ ذرا تھوڑا سا اس طرف لائیں. میں ایک تو سب کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ 28 مئی 2022 کو ڈسٹرکٹ بار میرپور میں ڈویژن سطح کا اجلاس ہوا، جی جس میں تمام سیاسی جماعتوں کے، مذہبی جماعتوں کے، تاجر تنظیموں کے، چیمبر آف کامرس کے، اور یہ جو ہماری پریس کی تنظیمیں ہیں یہ ساری شریک ہوئی. طویل صلاح مشورے کے بعد 2 گھنٹے ہماری مشاورت جاری رہی. 2 گھنٹے کے بعد ایک متفقہ کمیٹی بنی ہے جی جس کے 8 ممبران ہیں، اور اس کا مجھے جو ہے نا وہ چیئرمین بنایا گیا.
اس کے بعد ہم نے ڈڈیال میں جو ہے نا وہ پریس کانفرنس کی کال دی. آپ نے دیکھا ہوگا وہ پریس جی کانفرنس دیکھا، بڑے بالکل دیکھا وہاں پر، جمع بالکل غفیر میں بدل گئی ہے. پریس کانفرنس ہوتا ہے نا کہ 10-15 لوگ ہوں جو ہم لوگ ہیں وہ پریس کانفرنس کریں اور جو صحافی حضرات ہیں ان سے مخاطب اور ہمارا پیغام آگے پہنچائیں. لیکن وہ جمع غفیر بن گیا. اور اس میں جو سب سے خوبصورت بات تھی کہ وہاں پر تمام سیاسی جماعتوں کے نمائندگان نے، تاج تنظیموں نے، یہ مذہبی تنظیموں نے، یہ سماجی تنظیموں نے، بلکہ اس کی جو میزبان تھی وہ ہمارے ممبر ہیں خواجہ افتخار احمد صدیقی صاحب، اس کمیٹی کے بڑی ان کی جی خدمات ہیں. بالکل، میں انہی کی جو اس سے جماعت ملاقات ہے ہے میری. صدائے حق، وہ تو صدائے حق تو اس کی میزبان تھی. تو جی تمام سیاسی، سماجی، مذہبی، تاجر تنظیموں، پریس، سب نے متفقہ طور پر یہ کہا جی کہ ہم اس پل کے معاملے میں اس تحریک کے جی ساتھ کھڑے. اب جہاں پر اتنا بڑا کنسنسس ڈیولپ ہے اور جو ہے نا وہ اب کوٹلی میں وہاں سے ڈیمانڈ تھی ہمیں صدر ڈسٹرکٹ بار کوٹلی کی طرف سے، اور جو اس کے ایک ممبر ہے ہماری کمیٹی کے ممبر ہے کوٹلی سے چودھری محمد اسحاق صاحب، سٹیزن جی فورم کے وہ چیئرمین بھی ہے، چیئرمین بھی. بڑے لائق جج اور بڑے اعتماد والے جج اور بڑے جو ہے نا وہ دیانتدار جج رہے ہیں، لوگوں کا ان پر بڑا اعتماد ہے. تو وہ جو ہے نا جی اب ان کی میزبانی میں کوٹلی بار میں جو ہے نا یہ پریس کانفرنس ہو رہی ہے 15 جون کو. ماشاء یہ اللہ. ہم دیکھتے ہیں اگر اس پر کوئی عمل نہیں ہوتا ہے تو میں یہی کہنا چاہوں گا کہ پھر جو کمیٹی ہے چکریام جی پل تکمیل کمیٹی، یہ پھر سخت لائحہ عمل دے گی اور اس کے بڑے سارے دور راست نتائج مرتب ہوں گے، پازیٹیو بھی ظاہر ہے، نیگیٹو بھی. ظاہر ہے، میں ظاہر ہے. جو ہے نا میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہماری پچھلے دنوں میں ملاقات ہوئی ہے. میں بلایا تھا جو ہے نا سٹنگ کے لیے اسٹیشن کمانڈر منگلا جو ہے وہ بڑی حیثیت کے مالک ہوتے ہیں کیونکہ وہ جی سویلین کے درمیان اور جو ہے نا وہ جو عسکری ادارے ہیں جی جی جو جی ان کے درمیان ایک پل کا کردار ادا کرتے ہیں. یہ مجھے علم ہوا کہ اسٹیشن کمانڈر وہ پل کا کردار ادا کرتے ہیں. تو انہوں نے ہماری ساری گزارشات سنی، معاملے کو سمجھا اور ڈیپ ڈاؤن گئے. انہوں نے بھی سخت تشویش کا اظہار کیا کہ یہ تو بڑا لمحہ فکریہ ہے کہ ایک پل درمیان میں کھڑا ہے، 480 فٹ جو ہے نا وہ عدم تکمیل ہے اور پوری دنیا کے اندر جو ہے نا وہ ایک مذاق ہمارا، وہ پل ہمارا مذاق اڑا رہا ہے، مذاق کر رہا مسئلہ کشمیر پر ہمارے سٹانس کو کمزور کر رہا ہے اور ہمیں پوری دنیا کے اندر جو ہے نا کیا کر رہا ہے، یہ پل بے عزت کر رہا ہے. انہوں نے اس معاملے کو سمجھا. وہ بھی کہہ رہے تھے کہ جو ہم ذمہ دار لوگ ہیں ہم اپنے طور پر اس کو ٹیک اپ کرتے ہیں اور لیکن یہ ہے کہ اس کو بڑھنا چاہیے. ہم سخت تشویش کا اظہار کرتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ رائٹ جگہ پر میسج جو ہے نا وہ جا رہے ہیں. اگر پھر چلو بھی جی، کوئی اچھی عمل بات ہے نہیں کہ ہوتا ہے تو لوگ بڑی جی طاقت ہے. لوگ بڑی طاقت ہیں. لوگوں کی طاقت کے سامنے دنیا میں کبھی کوئی نہیں کھڑا ہوا ہے. ہم بغیر خوف کے، بغیر ڈر کے، پوری جرأت اور ہمت کے ساتھ، اور مجھے یقین ہے کہ اس کا کوئی نہ کوئی قابل قبول حل انشاءاللہ، انشاءاللہ انشاءاللہ مہینہ ضرور 1.5 جی، مہینے تک ضرور نکلے گا. ضرور انشاءاللہ حل نکلے گا. رائے صاحب، آپ نے اپنا قیمتی ٹائم دیا. میں کسی دن میں کیونکہ آپ کے گاؤں کے بارے میں بھی بڑا میں نے سن رکھا ہے کہ بڑا مثالی آپ نے اپنے گاؤں کو بنایا ہوا ہے. بڑے انقلابی کام وہاں پر ہوتے ہیں. اس پر میں ایک پروگرام بھی کروں گا، لیکن شارٹ سا تھوڑا سا میں جو ہے وہ اس کا بتا دیں کہ آپ اپنے گاؤں کے بارے میں نے ایک دن پڑھا تھا کہ ماشاءاللہ سب فیصلے آپ لوگ اکٹھے بیٹھ کر کرتے ہیں اور بڑے اچھے طریقے سے. وہاں کوئی برادری، کوئی تعصب، کوئی اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں ہے. تھوڑا سا شارٹ بتا دیں کیونکہ پروگرام جو ہے وہ ہمارا جو ہے وہ کلوزنگ کی طرف جا رہا ہے. مختصر ترین یہ ہے کہ ہمارے گاؤں میں 4 بڑی برادریاں ہیں، جی ڈیفرنٹ سیاسی نظریات کے لوگ ہیں، 7 چھوٹے چھوٹے ڈوکے ہیں. ہم ہر مہینے کے فرسٹ سیٹرڈے کو سارے گاؤں کے لوگ بیٹھتے ہیں، ماشاء اللہ، خود ویری کھانا گڈ. پکاتے ہیں. میں جب جاتا ہوں تو کبھی میں پیاز کاٹتا ہوں، کبھی تھوم جو ہے نا وہ اس کو ایسا کرتا ہوں، کوئی ٹماٹر ناظرین، کاٹتا ہے، یہ آپ کوئی لوگ بھی سن آٹا لیں، یہ ہمارے لیے آج یہ جو رائے صاحب کی بات ہے. ناظرین، جتنے بھی گاؤں میں رہنے والے، شہروں میں رہنے والے لوگ ہیں، رائے صاحب کی اس بات کو بھی غور سے سنیں. یہ بھی بڑے کام کی بات ہے اور اس سے بھی ہمیں کچھ سیکھنا چاہیے. جی رائے صاحب. پھر ہم سارے گاؤں کے لوگ عصر کی نماز کے بعد بیٹھتے ہیں. وہاں پر ہم نے اپنی چارپائیاں لی ہوئی ہیں، اپنے بینچ ہیں، کرسیاں ہیں، کیٹرنگ کا سارا سامان ہے، شامیانہ ہے، یہ سارے ایسے بیٹھتے ہیں. ایک اسمبلی کا ماحول ہوتا ہے وہاں جی پر. یہ جو بڑی
खूबसूरत बात है वो ये है कि सारे गांव के लोग एक दूसरे को माफ़ कर देते हैं, माशाल्लाह, वेरी गुड। अल्लाह को गवाह बनाते हैं और कहते हैं कि जो जिस किसी से जो कोई भी गलती हुई है मैंने माफ़ कर दिया है, मुझसे क्या कोई बात है। गलती हुई है तो आप भी मुझे माफ़ कर दें। और जो है इस पर और मकालमे पर हमने बुनियाद रखी है कि हर किसी की बात सब्र से सुननी है और शाइस्तगी से बात करनी है। हमने 400 केले के पौधे लगाए, हमने 800 दिगर फलदार दरख्त लगाए, हमने बहुत हर खूब। 6 महीने बाद सब्जियां जो है ना वो हर घर में 8 किस्म सब्जियां लगाते हैं। और जो है वो एक प्यार और मोहब्बत का माहौल है जिसमें बड़े छोटे अमीर गरीब सारे इकट्ठे बैठते हैं। एक लाइब्रेरी बनाई है अच्छा। जिसके ऊपर कोई ताला नहीं है, जो कोई मर्जी किताब ले जाए पढ़कर वापस कर दे या पक्की ले जाए। हमने एक बहुत और खूब। अलमारी बनाई है जिस अलमारी में हम औरतों मर्दों के बच्चों के कपड़े शूज़ सिले अनसिले रखते हैं, जो मर्जी ले जाए कोई देखने वाला नहीं है। क्या हम बात है उसमें राय साहब। घी शक्कर चीनी चावल ये आलू प्याज आपका खाने गांव पीने तो की दीगर बरतानिया चीज़ें यूरोप में भी जो बड़ी सिविल सोसाइटी और महजब लोग थे, आप तो उनको भी जो है उनसे भी आगे जा रहे हैं। वहाँ पर रखते हैं, जो मर्जी ले जाए। हमने औरतों को इनामात देने का सिलसिला शुरू किया है। एक दिन हमने तमाम अपने गांव की औरतों को बुलाया, उनको बिठाया, हमने उनके सामने इसी तरह से आटा गूंदा, रोटियां पकाई, प्याज काटे, उनको खिलाया। हमने कहा हम आपकी खिदमात का नियमल बदल नहीं हो सके, लेकिन हम आज़ार ये करते हैं कि आपने आपने हमारी बड़ी खिदमत की है। खिदमत की और है, वह बहुत खूब। हमने 3 गांव की औरतों को जो सबसे पुरअमन जो है ना जिनको गांव ने डिक्लेयर किया कि ये सबसे पुरअमन औरतें हैं, हमने उनको मेडल दिए, इनाम दिए। तो एक वेरी ऐसा गुड। प्यार और मोहब्बत का माहौल। अच्छा, बच्चों के लिए मैं आखिरी बात कर दूं, हमने जी। तमाम गांव के बच्चों को इकट्ठा किया, पूछा आपको क्या चाहिए, उन्होंने खेलों के सामान बताया। हमने उनको बैट गेंदे वॉलीबॉल फुटबॉल लूडो हवा भरने वाला पंप इस तरह की चीज़ें दी हैं कि आप खुद टीमें बनाएं और खेलें। इज्तिमाही सतह पर जो है ना वो उनको सारा सामान दे दिया है, वो खुद उस सामान की हिफाजत करते हैं रखते हैं, बच्चे बड़े खुश हैं। यही। और मैं आखिरी जुमला जो कहना चाहूँगा वो ये है कि जी। इल्म का असल ये है कि जन्नत से निकला हुआ इंसान ज़मीन पर दोबारा एक नई जन्नत तामीर करे। आपका बहुत 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 शुक्रिया। खूब। बहुत शुक्रिया जनाब नाजरीन। जिस तरह मीरपुर डिस्ट्रिक्ट बार वकला बरदरी समेत सिविल सोसाइटी साफ़ी बरदरी जिस तरह इस मसले को इनिशिएटिव उन्होंने लिया है, उम्मीद वासक है कि इंशाल्लाह ये मसला ज़रूर हल होगा। इस शेर के साथ कि मौजों की सियासत से मायूस ना हो फ़ानी, गर्दाब की आता है में साहिल नज़र आता है। इंशाल्लाह ये मसले ज़रूर हल होंगे। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। प्रोग्राम देखते रहिए और शेयर करते रहिए।